جو وقت ایک دفعہ چلا گیا وہ قیامت کی صبح تک دوبارہ واپسی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا وقت کی قدر کر لو۔ ایک ایک سیکنڈ کی زندگی، ایک ایک منٹ کی زندگی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جس طرح یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ بھی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو وہ سب کا سب محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کی ساری ویڈیو چلائیں گے۔ جب وہ ویڈیو چلے گی پھر بندہ پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، اور اللہ سے کہے گا اللہ اس کے اندر تو میری ایک ذرہ برابر بھی بات نہیں چھپی ہوئی، میری تو چھوٹی سے چھوٹی منٹ کی زندگی بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پھر بندہ سوچے گا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ میں نے راستے سے پتھر ہٹایا تھا، کنکر ہٹایا تھا، کسی کے لیے راستہ کھولا تھا، کسی کو پانی پلایا تھا، اس کو بظاہر انسان نیکی نہیں سمجھتا، تو اللہ سے کہے گا اللہ یہ بھی نیکی لکھی ہوئی ہے، کیا یہ بھی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آج ہی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ انسان کے جسم کے 300 جوڑ ہیں، 300 جوڑ ہیں۔ فرمایا ان 300 جوڑوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ صدقہ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کی استطاعت نہ ہو ہر جوڑ کے بدلہ صدقہ دینے کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے تم پیسوں کا صدقہ دو، مال کا صدقہ دو، تم راستے میں جا رہے ہو، راستے سے پتھر کو ہٹایا، اینٹ کو ہٹا دیا، کنکر کو ہٹا دیا، اسی طرح تم نے کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے جو تمہارے ہر جوڑ کے بدلے میں نکل جاتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس جملے کو سمجھنا توجہ چاہیے تھوڑی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ پورا کا پورا رکوع رمضان المبارک کے مسائل کے اعتبار سے اللہ نے نازل فرمایا۔ شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ، انزلہ جس میں نازل کیا گیا، فیہ القرآن قرآن کو، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے جس میں ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کو جو فضیلت، رمضان المبارک کو جو اہمیت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ جیسا کہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت اور اہمیت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ یہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات تھی۔ اللہ نے فرمایا اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس وجہ سے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر بن گئی۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اس وجہ سے کہ قرآن نازل ہوا یہ مہینہ بابرکت بن گیا، اہمیت بن گیا، یہ مہینہ 12 مہینوں کا سردار بن گیا کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس جملے میں اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں جدا نہیں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں برابر، اسی طرح رمضان اور قرآن بھی آپس میں برابر ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق اس جملے سے سمجھ آتا ہے، ورنہ اللہ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے، یہ آیت اس طرح نازل کر سکتے تھے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم تراویح پڑھتے ہو، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم عبادت، جس کے اندر تم نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، مساجد کو آباد کرتے ہو۔ یہ تعریف نہیں فرمائی رمضان کی، کیونکہ رمضان میں تراویح مشہور ہے اور رمضان المبارک کے اندر روزہ مشہور ہے۔ یہ دو بڑی عبادتیں سمجھی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھا جاتا ہے یا اسی طرح تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ دو بڑی عبادتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے رمضان المبارک کی تعریف ایسے نہیں فرمائی، ایسے نہیں کی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں تم تراویح پڑھتے ہو، ہرگز ایسا نہیں فرمایا، ہرگز ایسا نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم تراویح پڑھتے ہو، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ پتہ چلا رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔
پھر اس کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، سورۃ الملک درمیان میں آڑ اور دروازہ بن جائے گی، اللہ سے کہے گی اللہ یہ عشاء کی نماز کے بعد مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، میری سفارش قبول فرمائیے، اسے جہنم کی بجائے جنت میں پہنچا دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سورۃ الملک کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس کے لیے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کل جہنم اور اس کے درمیان دروازہ بن جائے گا، اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ ایسے ہی بیانی ہی روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے کل قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کی بارگاہ الہی میں سفارش کرے گا، اللہ یہ دنیا کے اندر اس نے مجھے اپنے آپ کو بھوک پیاس نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، جبکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ چاہتا تو پانی پی لیتا، یہ چاہتا تو کھانا کھا لیتا، یہ چاہتا تو نفسانی خواہش کو پورا کر لیتا، لیکن اس کے دل میں اللہ تیرا خوف تھا، اس نے دن بھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بھی روکا، کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا۔ اے اللہ میری سفارش قبول فرمائیے، اسے جہنم کی بجائے جنت میں داخلہ فرما دیجئے۔ اللہ اس روزہ کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن یہ جدا جدا نہیں، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔